السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی عبیر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے بارش کے بعد چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے بال ابھی بھی گیلے ہو رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک بارش میں بھیگتی رہی تھی اور پھر اپنی امی کی ڈانٹ کھا کر کمرے میں گئی اور اب فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش دوبارہ سے ہونے لگی۔ عبیر نے چمکتی آنکھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا دل ایک بار پھر سے بارش میں جانے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں مزید سنہری ہو کر چمکنے لگی۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر بالکنی میں داخل ہو گئی۔ ہلکی بارش مزید تیز ہو گئی تھی۔ بجلی مسلسل کڑک رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بجلی سے ڈر بھی لگا تھا۔ اسی اثنا میں کوئی بہت خاموشی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کھوجتی نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا، مگر اسے عبیر کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس وقت اس کے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یقیناً وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجتبیٰ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں تھی۔ اسی وقت مجتبیٰ نے بالکنی کی طرف دیکھا۔ اسے عبیر بالکنی میں کھڑی نظر آ گئی۔ اس کی توجہ مکمل طور پر بارش کی جانب تھی۔ ایک ہاتھ سے وہ بارش کے پانی کو محسوس کر رہی تھی۔ مجتبیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دبے قدموں سے بالکنی کی طرف گیا۔ عبیر کی اس کی طرف پشت تھی، جبھی وہ مجتبیٰ کو کمرے میں داخل ہوتے نہ دیکھ سکی۔ مجتبیٰ عبیر کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ عبیر ابھی بھی اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ بارش کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ عبیر! مجتبیٰ نے گھمبیر لہجے میں عبیر کو پکارا۔ مجتبیٰ کی آواز سن کر عبیر تقریباً اپنی جگہ سے بری طرح اچھلی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مجتبیٰ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہونٹوں پر رینگتی ہوئی مسکراہٹ پل بھر میں ہی غائب ہوئی تھی اور اس کی سنہری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کمرے اور بالکنی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ باہر لان کی روشنیاں بھی بجھی ہوئی تھیں۔ ایسے میں صرف آسمان پر چمکتی ہوئی بجلی تھی، جس کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ مجتبیٰ نے پل پل عبیر کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو نوٹ کیا۔ مجتبیٰ بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عبیر نے بالکنی کو تھامے حیران کن لہجے میں سوال کیا۔ اس کا سوال سن کر مجتبیٰ نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، مگر اس کی سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جو اس کی شخصیت کو مزید پرسحر بنا رہی تھی۔ عبیر کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے جانے کیوں ہمیشہ مجتبیٰ سے خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ شاید اس کے غصے سے ڈرتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتی ہو، جب بھی میری شکایتیں بابا سے لگا رہی ہو۔ مجتبیٰ نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے سوال کیا۔ مجتبیٰ کا سوال سن کر پہلے تو عبیر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ مجتبیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے اس کے بابا سے اس کی شکایت کی ہے۔ عبیر نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر مجتبیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے بہت ہی اطمینان سے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں مجتبیٰ بھائی، بس میں آپ کے غصے اور ڈانٹ سے ڈرتی ہوں، عبیر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجتبیٰ بھائی بولنے پر مجتبیٰ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے ضبط سے عبیر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تو تمہیں میرے غصے کا بہت پتہ ہے؟ مجتبیٰ نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مزید 2 قدم اس کے نزدیک ہوا۔ ہاں، میں نے اس دن دیکھا تھا کہ آپ… عبیر کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ میری جاسوسی کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ مجتبیٰ نے قدرے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجتبیٰ اس کی جاسوسی سے سخت بیزار ہو گیا تھا۔ پہلے ہی گھر میں اس کی شرارتیں بہت تھیں، اوپر سے وہ اس کی جاسوسی کر رہی تھی۔ مجتبیٰ کو اس کی دخل اندازی اپنے کام میں پسند نہیں آئی، اسی لیے آج اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، ورنہ وہ گھر میں اس کے راز کھول سکتی تھی۔ جانتی ہو، میں
اپنا خطرناک روپ تب دکھاتا ہوں جب کوئی میرے بارے میں زیادہ بولتا اور سوچتا ہے۔ مجتبیٰ اس کے مزید نزدیک ہوا اور اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی چیخ روک دی۔ مجتبیٰ نے اسے بالکنی سے باہر دھکیلا تھا۔ عبیر کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ بالکنی کی دیواریں بہت چھوٹی تھی، وہ آرام سے وہاں سے گر سکتی تھی۔ عبیر نے مجتبیٰ کی طرف دیکھا۔ اگر آئندہ تم نے میرے معاملے میں کچھ بھی بولنے کی کوشش کی تو اگلی بار میں تمہیں یہاں سے دھکا دینے سے پہلے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچوں گا، مجتبیٰ نے سرد اور خشک لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجتبیٰ نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ اسی وقت بجلی چمکی اور اس کی آنکھیں مزید روشن ہوئیں۔ مجتبیٰ نے خود کو اس لمحے قید میں محسوس کیا تھا۔ اس نے عبیر کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور عبیر اس کے سینے سے آن لگی۔ عبیر سانس لینا بھول گئی تھی تو مجتبیٰ سانس لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگنے لگے۔ مجتبیٰ کا دل کیا کہ یہ لمحے یہیں رک جائیں۔ اسی لمحے ایک بار اور پھر سے بجلی چمکی تھی تو مجتبیٰ ہوش میں آیا۔ وہ فوراً ہی عبیر سے دور ہوا اور خود کو سنبھالا، اور پھر عبیر کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ اسے ابھی بھی اپنے دل کو سنبھالنا تھا، جبکہ عبیر سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں اس سے پورے 10 سال بڑا ہوں، وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے، میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجتبیٰ نے بے بسی سے اپنے سامنے بیٹھے دلاور کو دیکھ کر کہا۔ دلاور نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلا دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تم اس کے بغیر رہ لو گے؟ یہ سوال نہیں تھا بلکہ چابک تھا جو مجتبیٰ کے دل پر پڑا تھا۔ اس نے بلبلا کر دلاور کو دیکھا۔ وہ اس کا بہترین دوست تھا اور وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ رہ لوں گا یار، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ مجتبیٰ نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجتبیٰ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب دلاور اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے مجتبیٰ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کا حال معلوم کر لیا تھا۔ کل رات مجتبیٰ سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں نے مجتبیٰ کے دل پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا، عبیر مزید اس کے حواسوں پر سوار ہو جاتی۔ مجتبیٰ 10 سال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اسے محبت کرتا ہے، پھر کیوں ہمیشہ ہی اسے اپنے قدم پیچھے لے لیتا ہے؟ اگر تو آج اس سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرے گا تو تیرے گھر میں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو نے کیوں خود کو خود ساختہ خول میں بند کر رکھا ہے؟ دلاور جیسے اسے سمجھاتے سمجھاتے اب تھک گیا تھا، مگر مجتبیٰ اپنے فیصلے سے ایک بھی قدم پیچھے لینے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ مجتبیٰ نے تھکی تھکی نظروں سے دلاور کی طرف دیکھا۔ دلاور، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اپنے سر پر کفن باندھ کر اس مشن پر نکلا ہوں۔ تو بھی جانتا ہے کہ میں جن لوگوں کے خلاف اس مشن پر کام کر رہا ہوں وہ کس قدر خطرناک لوگ ہیں۔ جس دن میری حقیقت ان لوگوں کے سامنے آ گئی وہ لوگ اسی پل مجھے مار دیں گے۔ اور عبیر بہت نازک دل کی ہے، اگر میں اسے اپنانے کا فیصلہ کر بھی دوں تو وہ ہرگز بھی یہ غم برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں اسے ساری زندگی ایک اندیکھی آگ میں جلتے رہنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجتبیٰ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا اور دلاور نے اسے دکھ سے دیکھا۔ وہ جس راستے پر چل پڑا تھا اب اس راستے سے وہ واپس نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اپنی محبت کی خاطر اب عبیر کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اتنا خود غرض نہیں تھا کہ ایک معصوم لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پیچھے روکے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ جائے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ان لوگوں پر ہاتھ مت ڈالو، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ دلاور نے اسے سرزنش کی۔ دلاور، میں کیسے ان لوگوں کو چھوڑ سکتا تھا؟ یہ بات میرے پروفیشن کے خلاف تھی۔ وہ گروہ کتنی معصوم لڑکیوں کو اسمگل کر چکا ہے۔ اگر ابھی بھی میں نے قدم نہیں اٹھایا تو جانے کتنی ہی معصوم لڑکیاں اس گروہ کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی۔ میں جانتا ہوں میں اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلا ہوں اور اب میں اپنے قدم واپس نہیں موڑ سکتا۔ مجھے ان لڑکیوں کو بچانے کے لیے یہ سب کرنا ہی ہوگا، مجتبیٰ نے عزم سے کہا، اور دلاور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دلاور کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مجتبیٰ ایک پولیس آفیسر تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی محنت سے پہنچا تھا۔ چند روز پہلے اس کے پاس ایک کیس آیا تھا
یہ کیس ملک کے ایک مشہور سیاستدان کے خلاف تھا۔ وہ سیاستدان کئی لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں ملک سے باہر اسمگل کرنے والا تھا۔ وہ لڑکیاں ساری غریب اور مجبور گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں جو کسی نہ کسی طرح سے اس سیاستدان کے چنگل میں پھنس گئی تھیں۔ جب اس سیاستدان کو پتہ چلا کہ مجتبیٰ اس کے خلاف اس کیس پر کام کر رہا ہے تو اس نے مجتبیٰ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی تاکہ وہ اس کیس سے دور ہو جائے، مگر مجتبیٰ ان لڑکیوں کی زندگی ایسے برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ پرسوں رات کو جب وہ گھر واپس آ رہا تھا تو اس کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا اور ایک گولی اس کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری تھی، جس کی وجہ سے اس کی شرٹ خون آلود ہو گئی۔ مجتبیٰ یہ سب اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتا تھا، مگر اتفاق کہ عبیر نے اس کی شرٹ پر لگا ہوا خون دیکھ لیا اور گھر میں سب کو بتا دیا۔ اس لیے مجتبیٰ اس کا منہ بند کروانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو اس متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان کا ایک لوتا بیٹا تھا، وہ کیسے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوا دیکھ سکتے تھے؟ عبیر کا رشتہ آیا ہے، وہ لوگ اس ہفتے ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں اور بات پکی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی ماں سائقہ بیگم کے منہ سے عبیر کے رشتے کی بات سن کر مجتبیٰ یکدم ہی سیدھا ہو بیٹھا، بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا، جبکہ سائقہ بیگم نے بہت غور سے مجتبیٰ کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ مجتبیٰ پولیس اسٹیشن سے آ کر سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کے بابا اس وقت اسٹڈی روم میں موجود تھے اور وہ وہیں ان کے بیڈ پر ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ سائقہ بیگم نے اس کی گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اس بات سے آگاہ کیا اور مجتبیٰ نے بے اختیار ایک گہری سانس بھری تھی۔ اگر تم کہو تو یہ سب کچھ رک سکتا ہے۔ سائقہ بیگم نے ایک بار پھر اسے منانے کی کوشش کی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ عبیر ان کے بیٹے کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ انہوں نے مجتبیٰ کے لیے عبیر کے سوا اور کسی کو نہیں سوچا تھا، اور جب انہوں نے مجتبیٰ سے اس بارے میں بات کی تو مجتبیٰ نے عبیر سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ سائقہ بیگم کئی بار مجتبیٰ کو عبیر سے شادی کرنے کے لیے منانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر مجتبیٰ ہر بار انکار کر دیا کرتا، اور اب عبیر کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا تھا۔ وہ کاظم صاحب کے دوست کا بیٹا تھا، وہ باہر ملک سے پڑھ کر آیا تھا اور ان لوگوں نے عبیر کا رشتہ مانگا تھا۔ کاظم صاحب بھی اپنے دوست کو بہت اچھے سے جانتے تھے، ان دونوں کی کئی سال پرانی دوستی تھی۔ وہ بھی اس رشتے پر نیم رضامند تھے، مگر ابھی عبیر کی مرضی کے خلاف وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے پہلے عبیر کی مرضی اہم تھی، اس لیے انہوں نے ابھی کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ مجتبیٰ کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ عبیر کو کسی اور کا بھی ہونا پڑے گا۔ وہ اسے اپنا کر اس کی زندگی کو مشکل نہیں کر سکتا تھا، مگر اسے کسی اور کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے یکدم ہی خالی پن کا احساس ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ابھی تک اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم چاہو تو ابھی بھی یہ سب کچھ رک سکتا ہے، سائقہ بیگم نے ایک بار پھر اس سے کہا۔ مجتبیٰ کے چہرے پر زخمی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ امی، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، مجتبیٰ نے نرم مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو سائقہ بیگم ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ مجتبیٰ شروع سے ہی ضدی تھا، کسی بھی کام کے لیے اسے منانا بہت مشکل تھا۔ اسی وقت کمرے میں عبیر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ یہ چائے سائقہ بیگم کے لیے لے کر آئی تھی۔ مجتبیٰ نے نظریں اٹھا کر عبیر کو دیکھا اور نہ جانے کیوں عبیر کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کے خیال میں ہی اس کا دل جلنے لگا۔ عبیر سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ رہی تھی۔ مجھے بھی ایک کپ چائے مل جائے گی؟ مجتبیٰ نے عبیر کو مخاطب کیا۔ اپنی ہی دھن میں مگن عبیر نے چونک کر مجتبیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ تو چائے نہیں پیتا تھا، وہ کافی کا شیدائی تھا، آج جانے کیوں وہ چائے مانگ رہا تھا۔ میں ابھی لاتی ہوں، عبیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجتبیٰ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میرے کمرے میں پہنچا دینا، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اب وہ مزید اپنی ماں کی نگاہوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجتبیٰ کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر مزید ان کے سامنے بیٹھا رہا تو ان کی کھوجتی ہوئی نظریں اس کے دل کا حال معلوم کر لیں گی۔ عبیر کچھ دیر بعد چائے لے کر مجتبیٰ کے کمرے میں گئی تو مجتبیٰ صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ عبیر نے اس کے سامنے رکھی میز پر چائے کا کپ رکھا
اور جانے کے لیے پلٹی، مگر اسی لمحے فون پر بات کرتے مجتبیٰ نے اس کی کلائی تھام لی۔ عبیر نے یکدم پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس روز کے بعد سے ان دونوں کا آج آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ عبیر چند لمحوں کے لیے فریز ہو گئی۔ مجتبیٰ نے نرمی سے اسے اپنے برابر میں کچھ فاصلے پر بٹھایا۔ عبیر وہاں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ سے مجتبیٰ کے روب سے اور اس کے غصے سے ڈرتی آئی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ مجتبیٰ نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا تھا، مگر اس روز اس نے اسے سختی سے خود سے دور رہنے کو کہا تھا، اور آج خود وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ عبیر نے دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جب فون پر بات کرتے ہوئے مجتبیٰ نے گھور کر اسے دیکھا تو اس نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجتبیٰ ابھی بھی اس کی کلائی تھامے بیٹھا تھا۔ وہ کافی دیر تک فون پر بات کرتا رہا، اور پھر اس کی فون سے کان ہٹا کر اس نے میز پر رکھا اور عبیر کی طرف متوجہ ہوا۔ عبیر اسے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ مجتبیٰ نے نرم نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عبیر نے فوراً ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور کندھے اچکا دیے۔ میں اب سے کیوں ناراض ہوں گی؟ عبیر نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا روٹھا روٹھا انداز دیکھ کر مجتبیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جسے اس نے مہارت سے چھپا لیا۔ عبیر، مجتبیٰ نے اسے بھاری لہجے میں مخاطب کیا۔ عبیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں، مگر جانے کیوں عبیر اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ مجتبیٰ کو اس کا یہ رویہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم اس رشتے سے خوش ہو؟ مجتبیٰ کا اشارہ جس طرف تھا عبیر سمجھ گئی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے مجتبیٰ کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھتے رہے۔ کیوں؟ مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ عبیر نے مجتبیٰ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے رویوں اور لب و لہجے پر مجتبیٰ بری طرح چونک گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر تمہیں اعتراض ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ مجتبیٰ ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، شاید وہ اس کے منہ سے انکار سننا چاہتا تھا۔ عبیر نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ رشتہ تو میری ماں باپ نے طے کیا ہے، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی میرے پاس اعتراض کرنے کا کوئی جواز نہیں، میں ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ عبیر نے مجتبیٰ کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑائی۔ عبیر کی کلائی پر مجتبیٰ کی انگلیوں کے نشان بن گئے تھے۔ اس نے سر جھکا کر اپنی کلائی کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے، آپ کی جاسوسی کرنے والی اس گھر سے جلد چلی جائے گی، پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ عبیر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی نمی محسوس کر کے مجتبیٰ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ عبیر نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے خود کو رونے سے روکا تھا۔ وہ اس شخص کے سامنے رو کر اپنے آنسوں کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی، جس شخص کو اس کے دل کا حال بھی معلوم نہیں تھا۔ عبیر اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی اور پھر بیڈ پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے کب مجتبیٰ سے محبت ہوئی تھی، جب مجتبیٰ اس کے دل میں سما گیا تھا۔ جب اس کے لیے کسی اور شخص کا رشتہ آیا تو عبیر کو مجتبیٰ کے لیے اپنی محبت کا احساس ہوا۔ عبیر کو لگا جب مجتبیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ روک دے گا، مگر اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، تو عبیر بھی اس پر اپنے دل کے راز آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب مجتبیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، اسے کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ سکتا تھا، تو وہ کیسے کوئی قدم اٹھا سکتی تھی؟ عبیر کے جانے کے بعد مجتبیٰ کے دل پر ایک بوجھ سا آن گرا۔ عبیر کی آنکھوں کی نمی نے جیسے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر کے سب افراد ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ مجتبیٰ اسی وقت پولیس اسٹیشن سے لوٹا تھا۔ آج پھر اس کی گاڑی کا گھر تک پیچھا کیا گیا۔ مجتبیٰ کے ہاتھ اس سیاستدان کے خلاف بہت سے ثبوت لگ گئے تھے، مگر مجتبیٰ اب بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اپنے کمرے کے جانب بڑھتے اس کے قدم یکدم ہی تھم گئے۔ اسے اپنے سینے میں سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر پلٹ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ یہ لوگ یقیناً عبیر کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا
اور سامنے ہی صوفے پر عبیر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ مجتبیٰ کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اپنی بہت ہی قیمتی شے کھو چکا ہے۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ عبیر نے بھی اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر اس نے نظر اٹھا کر بھی مجتبیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا اور شہیر کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اور اب کسی اور کی امانت تھی وہ، اور اب وہ مجتبیٰ کی طرف بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ مجتبیٰ کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ اس وقت پولیس کی وردی میں تھا اور بے شک بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ سب سے مل رہا تھا، مگر اسی لمحے اسے اپنی دنیا لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عبیر کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا، مگر پھر بھی ایک آنسو اسے بغاوت کر کے اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا، اور وہ آنسو مجتبیٰ کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا۔ عبیر نے اب بھی اسے نہیں دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ مجتبیٰ کو دیکھے گی تو ہمت ہار جائے گی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی خوشی سے ان کے سامنے سر جھکانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس نے اپنے دل کو ڈپٹا۔ اس کے گلے میں گرہیں سی پڑنے لگی، آنکھوں میں سرخی مائل لکیر نمایاں ہو گئی تھی۔ مجتبیٰ بوجھل دل سے وہاں بیٹھا تھا۔ شہیر بھی مجتبیٰ سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی نظریں عبیر کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجتبیٰ کا دل جلنے لگا۔ وہ عبیر پر کیسے کسی اور کی نگاہوں کو برداشت کر سکتا تھا؟ وہ مزید یہ سب برداشت نہ کر سکا تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور کام کا بہانہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ وہ کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا تھا، اپنے اس نقصان کا بوجھ اٹھانا چاہتا تھا۔ عبیر نے سر اٹھا کر اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے یکدم ہی خالی پن کا احساس ہوا۔ اسے یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ مجتبیٰ اسے محبت نہیں کرتا، اور اب اسے اپنے دل کو سنبھالنا تھا۔ اگر تم اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹے انسپکٹر، تو تمہیں اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فون کے اسپیکر سے آواز ابھری اور مجتبیٰ فوراً اپنی جگہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فون کال کس کی ہے۔ اس نے فوراً ہی فون کال ریکارڈنگ پر لگائی۔ اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ اگر میں اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹا تو تم کیا کر لوگے؟ مجتبیٰ نے بے خوف لہجے میں سوال کیا۔ فون کی دوسری جانب سے ایک بلند بانگ کہہ کہا ابھرا۔ دانیال رضا نے بہت ہی دلچسپی سے مجتبیٰ کے بے خوف لہجے کو سنا تھا۔ لگتا ہے انسپکٹر تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، ورنہ تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ دانیال رضا نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلا ہوں، اس لیے واقعی مجھے اپنی زندگی کا کوئی ڈر نہیں، مگر یہ تو طے ہے کہ میں تمہارے ناپاک عزائم میں کامیاب تمہیں نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں ان لڑکیوں کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا جنہیں تم اس ملک سے باہر لے جا کر بیچنا چاہتے ہو۔ میں یہ بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ ساری لڑکیاں اس وقت تمہارے قبضے میں ہیں۔ بس ایک بار مجھے پتہ چل جائے کہ تم نے ان معصوم اور بیچاری لڑکیوں کو کہاں رکھا ہے، تو وہ دن تمہاری زندگی کا اور تمہارے سیاسی مستقبل کا آخری دن ہوگا۔ مجتبیٰ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور جا کر بالکنی میں کھڑا ہوا۔ اس نے اسی وقت شہیر کی گاڑی کو پورچ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ اسے شہیر کا یوں اس گھر میں آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ شہیر اور عبیر کی منگنی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ اب دونوں گھرانوں میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے تم سے کہا تھا انسپکٹر، تم اس کیس سے دور رہو، ورنہ تمہاری جان لینا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیوں تم خود کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو؟ دانیال رضا نے اسے دھمکی دے دی، مگر مجتبیٰ پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اس کی بات سن کر سر جھٹک دیا۔ دیکھتے ہیں اس جنگ میں کون جیتتا ہے، دانیال رضا۔ یہ کہہ کر مجتبیٰ نے فون کان سے ہٹا لیا اور اپنے کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف بڑھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو شہیر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سائقہ بیگم اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مجتبیٰ کو دیکھ کر شہیر کھڑا ہوا اور اسے ہاتھ ملایا۔ اسی وقت عبیر بھی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کی شارٹ شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کا ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ لمبے بالوں کی پونی بنی ہوئی تھی۔ مجتبیٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر عبیر نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔
ابیر پوری طرح سے شہیر کی طرف متوجہ تھی اور مجتبیٰ نے اس کا نظر انداز کرنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ ابیر کو تیار دیکھ کر مجتبیٰ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ مجتبیٰ نے خود کو سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ بیٹا، یہ دونوں منگنی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی شہیر کی امی کا میرے پاس فون آیا تھا، انہوں نے ہی شہیر کو بھیجا ہے تاکہ شہیر اور ابیر اپنی مرضی سے شادی کی شاپنگ کر لیں۔ سائقہ بیگم نے شکایتی نظروں سے مجتبیٰ کی طرف دیکھتے کہا۔ مجتبیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابیر کا شہیر کے ساتھ جانا اسے بہت برا لگا تھا، مگر اس کے پاس ابیر کو روکنے کا کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جواز تھا، اس لیے وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ ابیر شہیر کے ساتھ گھر سے جانے لگی تھی جب مجتبیٰ نے اسے مخاطب کیا۔ ابیر، دھیان سے جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ اس وقت اسے دانیال رضا کی فون کال یاد آئی تھی۔ اس نے مجتبیٰ کو کھلی دھمکی دی تھی اور وہ اپنی جان پر تو سب کچھ لے سکتا تھا، مگر ابیر کے لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ ابیر کو جانے سے روکنا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ اسے کس حق سے روکتا؟ باہر کی جانب بڑھتے ابیر کے قدم تھم سے گئے، مگر اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ اس شخص کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی جسے وہ شدت سے محبت کرتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کمزور پڑ جائے گی۔ وہ شہیر کے ساتھ جا چکی تھی اور مجتبیٰ نے اس کا جانا شدت سے محسوس کیا تھا۔ سائقہ بیگم نے ملامت بھری نظروں سے مجتبیٰ کی طرف دیکھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجتبیٰ وہیں خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ ابیر کو گئے شام ہونے کو آئی تھی، مگر ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ گھر لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ مجتبیٰ کی نظریں بار بار بھٹک کر دروازے پر جا ٹکتی۔ وہ دوپہر سے اب تک وہیں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل اس قدر بے چینی کا شکار ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے جب مجتبیٰ کے موبائل پر شہیر کی کال آئی۔ مجتبیٰ نے حیرانی سے فون کی اسکرین پر شہیر کے جلتے ہوئے نمبر کی طرف دیکھا۔ وہ گھر آنے کے بجائے اس کے نمبر پر کال کیوں کر رہا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو شہیر کی اٹکتی اور گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مجتبیٰ بھائی، ابیر کو کچھ لوگ زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ شہیر بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر مجتبیٰ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے پہلے اپنے کمرے میں گیا۔ سائڈ ٹیبل میں رکھی اپنی گن نکال کر اس نے ہاتھ میں پکڑی اور پھر گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ وہ سڑکوں پر اندھا دھند گاڑی چلاتا اس مال کے باہر پہنچا جہاں شہیر اب بھی کھڑا تھا۔ مجتبیٰ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ فوراً ہی مجتبیٰ کی طرف لپکا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کون لوگ تھے اور اسے کیسے لے گئے؟ مجتبیٰ نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کر دیے۔ ہم دونوں شاپنگ کر کے باہر آئے، اسی وقت ایک گاڑی آ کر ہم دونوں کے سامنے رکی اور اس میں سے 2 نقاب پوش نکلے تھے۔ انہوں نے زبردستی ابیر کو گاڑی میں ڈالا اور لے کر چلے گئے۔ شہیر اسے پوری بات بتا رہا تھا۔ اور تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے ان لوگوں کو اتنی آسانی سے ابیر کو لے جانے دیا؟ مجتبیٰ حلق کے بل دھاڑا۔ ان لوگوں نے میرے سر پر گن رکھ دی تھی۔ اگر میں ابیر کو بچانے کی کوشش کرتا تو وہ لوگ مجھے مار دیتے، شہیر نے بے بسی سے کہا، اور اس کی بات سن کر مجتبیٰ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور پھر اگلے ہی پل اس نے شہیر کا گریبان پکڑا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن کو شہیر کے سر پر رکھا۔ تم نے ابیر کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ لوگ ابیر کو لے جا رہے تھے اور تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کو ابیر کو لے جانے دیا۔ اگر ابیر کو کچھ ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجتبیٰ پاگلوں کی طرح اس پر دھاڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں جبکہ شہیر اپنی جگہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شہیر کا گریبان چھوڑا۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑایا۔ کاظم صاحب بھی مجتبیٰ کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ ان کی بیٹی کی زندگی اور عزت کا سوال تھا۔ وہ کیسے یہ بات برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے گیا؟ مجتبیٰ، میری بچی کو صحیح سلامت مجھے واپس لا دو، کاظم صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ چاچو، آپ فکر مت کریں، میرا آپ سے وعدہ ہے میں ابیر کو صحیح سلامت آپ کے پاس لے کر آؤں گا، مجتبیٰ نے ضبط سے کہا اور انہیں لے کر آ گیا۔
وہ پولیس اسٹیشن کے لیے نکلا تھا۔ اس نے مال میں لگی CCTV فوٹیج بھی نکلوا لی تھی اور اس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ جس گاڑی میں 2 لوگ ابیر کو لے کر گئے تھے وہ گاڑی دانیال رضا کی تھی۔ دانیال رضا نے ہی ابیر کو اغوا کروایا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا دلاور، اس نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے، مجتبیٰ نے دانت پیستے ہوئے دلاور سے کہا اور اپنی ٹیم کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ دانیال رضا نے اغوا کی گئی ساری لڑکیوں کو کہاں رکھا ہے۔ اس نے دانیال رضا کو گھمانے کے لیے کہا تھا کہ وہ اس معاملے سے لا علم ہے، مگر مجتبیٰ کو اچھے سے علم تھا کہ وہ ساری لڑکیاں کہاں ہیں۔ وہ بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا اور اب وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ اسی وقت اپنی ٹیم کو لے کر شہر سے باہر دانیال رضا کے فارم ہاؤس پر گیا، جہاں اس نے باقی کی لڑکیوں کو رکھا ہوا تھا۔ شاید اس نے ابیر کو بھی وہیں لے جا کر رکھا تھا، کیونکہ وہ ابیر کو شہر میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مجتبیٰ اس کے سر پر پہنچ جاتا، جبکہ دانیال رضا کو لگ رہا تھا کہ مجتبیٰ کو اس کے فارم ہاؤس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس نے کاظم صاحب اور اپنے بابا کو گھر بھیج دیا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ابیر کو صحیح سلامت اپنے ساتھ گھر لے کر آئے گا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ شہر سے باہر روانہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ وہاں سے زندہ واپس نہ آئے، مگر وہ ابیر کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ تو اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ ابیر اس وقت دانیال رضا کے فارم ہاؤس پر موجود تھی۔ وہ ایک کرسی سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی اور سامنے ہی دانیال رضا صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور ہوس بھری نظروں سے ابیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابیر کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ وہ خوف کے مارے سفید پڑ گئی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اس انسپیکٹر کو سبق سکھانے کے لیے تمہیں بھی باقی لڑکیوں کی طرح ملک سے باہر بھیج دو، پھر وہ ساری زندگی تمہیں ڈھونڈتا رہتا، مگر تمہارا حسن دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اب تمہیں کسی اور کے حوالے کرنے کو میرا دل نہیں کر رہا۔ تم اسی فارم ہاؤس پر میرے ساتھ رہو گی جب تک میرا دل تم سے نہیں بھر جاتا۔ دانیال رضا نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر ابیر کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے غصے سے سامنے بیٹھے دانیال رضا کو دیکھا، مگر منہ پر کپڑا بندھا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ اسے یوں بے بس دیکھ کر دانیال رضا کو سکون ملا تھا۔ وہ ابھی اپنی جیت کا مزہ لے رہا تھا جب اس کے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ فارم ہاؤس کے باہر اس کے وہ ٹرک تیار کھڑے تھے جن میں لڑکیوں کو 2 دن بعد اسے بارڈر پار کروانا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ ابیر کو اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس پر لانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ بوٹ کر ابیر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اسی وقت ایک گارڈ بوکھلایا ہوا اندر آیا اور دانیال رضا کو اطلاع دی کہ فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ ابیر کو یقین تھا کہ مجتبیٰ اسے لینے ضرور آئے گا، کیونکہ جو کچھ بھی شہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا اب اسے شہیر سے کوئی امید نہیں تھی۔ دانیال رضا کے آدمیوں نے شہیر کو صرف گن دکھائی تھی اور وہ ڈر کر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ شہیر نے مجتبیٰ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ابیر کو وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس نے ابیر کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ اسے تو بس اپنی جان پیاری تھی۔ ابیر کو یقین تھا کہ مجتبیٰ اس کے لیے یہاں ضرور آئے گا۔ پولیس کے آنے کی خبر سن کر دانیال رضا نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ مجتبیٰ اتنی جلدی ابیر تک پہنچ جائے گا۔ اس لڑکی کو اس اسٹور روم میں بند کر دو۔ مجتبیٰ یہاں آ تو گیا ہے، مگر اب یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا، دانیال رضا نے شفاف لہجے میں کہا اور ابیر کو اپنے آدمیوں کو بند رکھنے کا حکم دیا۔ دانیال رضا کے 2 آدمی تیزی سے ابیر کی طرف بڑھے اور کرسی پر بندھے ہوئے اس کے ہاتھ کھولے اور اسے لے کر سامنے بنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ان آدمیوں نے ابیر کو زمین پر پھینکا تھا اور دوبارہ سے اس کے ہاتھ باندھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجتبیٰ اپنے ساتھیوں سمیت
فارم ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس نے پورے فارم ہاؤس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور خود چند لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ فارم ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی دانیال رضا اطمینان سے بیٹھا دکھائی دیا۔ مجتبیٰ اس پر جھپٹا تھا اور اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عبیر کہاں ہے؟ اور تیری ہمت کیسے ہوئی اس پر نظر بھی ڈالنے کی؟ اگر اتنی ہمت تھی تو مردوں کی طرح لڑتا، میرے گھر کی عورت کو بیچ میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجتبیٰ اس کا گریبان پکڑ کر اس پر بری طرح سے دھاڑا۔ دانیال رضا کے آدمی اور مجتبیٰ کے ساتھ آئے پولیس والے ایک دوسرے پر گن تانے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بس ایک اشارہ ملنے کی دیر تھی اور وہاں گولیوں کی گھڑگھڑاہٹ گونج جاتی۔ عبیر کہاں ہے؟ اسے تم نے کیوں چھپایا ہے؟ مجتبیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں موجود گن کی ساری گولیاں اس کے بھیجے میں اتار دے۔ مجتبیٰ صاحب، اتنی جلدی کیا ہے آپ کو یہ جاننے کی؟ میں نے تو اس لڑکی کو ایک معمولی لڑکی اور آپ کی ایک معمولی کزن سمجھ کر اغوا کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں تو عشق کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ویسے اگر وہ تمہیں اتنی ہی پسند ہے تو اس کی منگنی کسی اور سے کیوں ہو رہی تھی؟ دانیال رضا کو اس کے گھر کے معاملات کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ اگر اسے ایک کھروچ بھی آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجتبیٰ کی آواز عبیر کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ خود کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ مجھے دھمکی دینے کی کوشش بھی مت کرنا انسپکٹر، ورنہ میرے آدمی میرے ایک اشارے پر تمہیں گولیوں سے بھون دیں گے، دانیال رضا نے سرد لہجے میں کہا۔ اور اگر عبیر کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، مجتبیٰ نے بھی بدلے میں خشک لہجے میں کہا اور عبیر کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت ایک گولی دانیال رضا کی گن میں سے نکل کر مجتبیٰ کا بازو چیرتی ہوئی چلی گئی۔ مجتبیٰ درد کے مارے زمین پر گرا۔ عبیر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ وہ وہاں سے بھی بیٹھ کر محسوس کر سکتی تھی کہ یہ گولی مجتبیٰ کو لگی ہے۔ مجتبیٰ نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی اپنی ٹیم کو اشارہ بھی کیا۔ مجتبیٰ کا اشارہ ملنے کی دیر تھی، اس کی ٹیم نے دانیال رضا اور اس کے آدمیوں کو گھیر لیا۔ مجتبیٰ اپنی جگہ سے ہمت کر کے اٹھا اور دانیال رضا کے ہاتھ پر جاندار لات ماری۔ اس کے ہاتھ سے گن نکل کر دور جا گری۔ مجتبیٰ نے موقع غنیمت جان کر اس کے سر پر گن رکھ دی۔ اب مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ کہ عبیر کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں جان سے مارنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، مجتبیٰ بلند آواز میں دھاڑا۔ مجتبیٰ نے دانیال رضا کو اپنے ایک اہلکار کی طرف پھینکا اور خود سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے مکمل طور پر بھیگ گئی تھی۔ اس کا دل لمحہ لمحہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ مجتبیٰ کی ٹیم نے پورے فارم ہاؤس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اب تو دانیال رضا بھی ان کے قبضے میں تھا۔ مجتبیٰ اس کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عبیر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے سختی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ مجتبیٰ اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ کر اٹھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے اس وقت اپنے زخم کی اور بہتے ہوئے خون کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے عبیر کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھولا اور ہاتھ پیروں کو آزاد کیا۔ مجتبیٰ نے اسے کھڑا کیا تھا۔ عبیر تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ مجتبیٰ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا، جبکہ عبیر بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر مجتبیٰ کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجتبیٰ چند لمحوں کے لیے ساکت رہا اور پھر اس نے نرمی سے عبیر کے بالوں کو سہلایا تھا۔ آپ مجھے کیسے ایسے شخص کے حوالے کر سکتے ہیں جو مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا؟ عبیر نے آنسوؤں کے درمیان کہا تھا اور مجتبیٰ کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجتبیٰ نے اسے خود سے نرمی سے سمیٹتے ہوئے کہا۔ آپ پھر مجھے کسی اور کے حوالے کر دیں گے؟ عبیر کا دکھ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجتبیٰ نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔
मुज्तबा के बाजू से निकलता खून अबीर को भी रंग रहा था। अब तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। मुज्तबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसे यकीन दहानी करवाई। अबीर के रोने में मजीद शिद्दत आ गई। मुज्तबा उसे अपने साथ लिए वहां से बाहर निकला। दानियाल रजा और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और वहां मौजूद सारी लड़कियों को भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। मुज्तबा ने अबीर को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो इस वक्त बहुत डरी हुई थी। एक एक करके सारी गाड़ियां वहां से रवाना होने लगी। उन लड़कियों को भी बाहिफाजत वहां से निकाल लिया गया था। मुज्तबा, तुम्हें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, दिलावर ने उसकी हालत देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ दिलावर, पहले मैं अबीर को घर छोड़ दूँ, वो बहुत डरी हुई है, उसके बाद मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा, मुज्तबा ने संजीदा लहजे में कहा और आकर गाड़ी में बैठा। अबीर ने उसके बाजू की तरफ देखा, उसमें से अभी भी खून रिस रहा था। अबीर के दिल को कुछ हुआ। इस शख्स ने अबीर को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं, अबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं ठीक हूं अबीर, पहले घर चलते हैं, वहां सब परेशान होंगे, मुज्तबा ने नरम लहजे में कहा। नहीं, हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, अबीर ने जिद्दी लहजे में कहा। मुज्तबा उसकी तरफ देखकर नरमी से मुस्कुरा दिया और गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की तरफ कर दिया। डॉक्टर ने फौरन ही उसके बाजू में से गोली निकाली थी और उसके बाजू की ड्रेसिंग की थी। इस सारे अमल में अबीर उसका हाथ थामे बैठी रही थी। कुछ देर बाद वो लोग लाउंज में दाखिल हुए थे। अबीर फौरन ही अपने माँ बाप की तरफ बढ़ी और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। काजिम साहब ने मुज्तबा को अपने सीने से लगा लिया। वो उनकी बेटी को सही सलामत उनके पास लेकर आया था।